الشاکرین ومت علی توحید وحب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث کے الفاظ حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام کو الواح تورات عطا فرمائے تو یہی گال دے اتے اللہ دے کلیم نے اللہ دی بارگاہ شکر ادا کیتا. جب شکر دے واسطے بارگاہ حق دے وچ پیش ہوئے آپ بہتر جان دے ہو کہ حضرت سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام ان انبیاء دے وچوں ہیں جنہاں دے نال میرے رب نے کلام فرمایا ہے. منہم من کلم اللہ، تو یہ شان ہے نہ دے. تو جب ہم کلام ہوئے بارگاہ حق دے وچ عرض کیتا کہ مالک میں آپ دی ذات الہ دا ذات حق دا میں شکر ادا کرینا، اور میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ ومت علی توحید، اے سارے کلیم ساری توحید کو بیان کرے. پھر ارشاد فرمایا کہ وحب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب یہ حکم ارشاد فرمایا اس حدیث دی شرح دے ہوتے شاعرین نے جملہ ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام نے عرض کیتا خالق دی بارگاہ کہ مالک تو بھی ارشاد فرما کہ تو اپنے حبیب علیہ السلام دے نال کس طرح پیار کرے نا، کہ حضور دی محبت دا حکم تے ساری ذات کو عطا فرمایا ارشاد فرمایا. تو مالک تو بھی ارشاد فرما کہ تو کس طرح اپنے محبوب علیہ السلام دے نال اظہار محبت کرے نا. تو میرے پاک رب نے ارشاد فرمایا کہ اے کلیم میں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے درود و سلام پڑھ کے اپنی محبت دا اظہار کرے نا. نور محمد مصطفیٰ اجن حضور چونکہ آئے نہیں اور حضرت سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام آپ دا مبارک زمانہ اور آپ اللہ دی بارگاہ حاضر، تو میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ میری اس محبت دا اظہار اور میرے محبت دا جڑا تقاضا ہے اور جو عمل ہے محبت دا وہ یہ ہے کہ میں اپنے محبوب علیہ السلام دے نور خاص دوتے درود بھی بھیجنا حت سلام بھی پیش کرے دا. تو حدیث دے اندر شاعرین نے جملے لکھے فرمایا کہ اللہ دے کلیم نے بارگاہ حق دے وچ عرض کیتا کہ مالک جو تیرا اظہار محبت ہے جس طرح تو اپنے پیارے حبیب علیہ السلام دے نال اظہار محبت کرے نے، اج تو بعد تیرا کلیم بھی تیرے حبیب دی ذات دوتے درود و سلام پڑھدا رہے. ایسے تو حضور علیہ السلام دا ذکر ہے کہ آمد تو بھی پہلے، جلوہ گری تو بھی پہلے، تشریف آوری تو بھی پہلے انبیاء علیہ السلام. اعزاز تا دیکھو کہ سارے جائے عام لوگ نہیں، خاص لوگوں کا ذکر کریں دے ہیں اور نبی دی زبان ہے اور نبی دی زبان تے حضور علیہ السلام دا درود بھی ہے تے حضور دے اوصاف بھی جاری ہیں. تو اے ذکر دی ایک کیفیت ہے، ذکر دی ایک دلیل ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام نے ذکر کیتا. بلکہ میں یہ دلیل قرآن تو عرض کرنا چاہتا. حضرت سیدنا عیسیٰ نبی علیہ السلام اپنی قوم دے سامنے تشریف فرما ہے. آپ جانتے ہو اللہ اکبر بنا باپ دے دنیا دوتے جلوہ گر تھی ہونے والے یہ دوسرے نبی حضرت سیدنا آدم نبی علیہ السلام بغیر باپ اللہ نے اپنی قدرت اور دست قدرت دنال مالک نے تخلیق فرمایا. اور حضرت آدم صفی اللہ، انہاں کو صفی اللہ آدھے بھی اس واسطے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ دنال مالک نے انہاں کو تخلیق فرمایا. تو دوسری ہستی حضرت سیدنا عیسیٰ نبی علیہ السلام، آپ حضرت سیدنا مریم سلام اللہ علیہ آپ دے وطن مبارک تو آپ دی ولادت باسعادت ہوئی، قرآن نے واقعہ بیان فرمایا. اور ولادت ہوئی قرآن نے واقعہ بیان فرمایا. ولادت تو بعد جو معاملات سامنے ظاہر ہوئے اور جو معاملات انہاں دے واسطے پیدا ہوئے، حالات جو کھڑے ہوئے، قرآن نے حالات بھی بیان فرمایا. سورۃ المریم 16واں سپارہ پہلا رکوع اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ترتیب کو اور اس عمل کو ارشاد فرمایا. اور بڑا اختصار دے نال میں جملہ عرض کرنا چاہتا کہ حضرت سیدہ مریم پاک سلام اللہ علیہ آپ دے ہوتے لوگاں نے بدگمانی دے پتھر برسائے اور تہمت دے تیر بچائے. تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ آپ دے اکھیں چ آنسو آئے. اللہ دی بارگاہ عرض کیتا کہ مالک تو جانتا ہے ساری زندگی تیری بندی نے تیری ذات دوتے توکل اور تقوی دوتے گزاری ہے اور تیرے بندیاں نے تیری بندی کو بھی معاف نہیں کیتا، کہیں تومت لئی ہے کہیں بدگمانی دے پتھر مارے ہیں. حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ دے اکھیں وچ آنسو آئے. قرآن پڑھ اپنے معصوم بیٹے حضرت عیسیٰ نبی کو گود دے اندر اٹھایا ہوا ہے اور قوم ہے اللہ اکبر جواب مانگتی ہے، قوم ہے ثبوت مانگتی ہے، قوم ہے شواہد
مندی ہے اور حضرت سیدنا عیسیٰ نبی علیہ السلام مادر مریم دے آغوش مریم دے اندر آپ جلوہ فروز ہیں اور لکھ دیں علماء مفسرین فرمائیں کہ اس وقت عمر آپ کی 40 دہاڑے نہ ہوئی ہے آپ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ آپ دی گود دے اندر ہیں اور جب لوگوں نے حد کر دی تھی نا تو آپ نے ارشاد فرمایا چھوٹی عمر دا معصوم بچہ اللہ تبارک و تعالی دی قدرت دے نال بلندہ بھی ہے رب دی عطا اور رب دی طاقت اور رحمت دے نال بلندہ بھی ہے پڑھ قرآن دے ذریعے حضرت سیدنا عیسیٰ نبی علیہ السلام دی سیرت کو بیان فرمایا گیا کہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا فرمایا کہ لوگو اس اللہ دے بندے ہیں اساں بھی پارسا نیک ہیں ساری اماں بھی پارسا اور نیک ہے بھائی اور پھر ارشاد فرمایا کہ سارے رب نے ساکوں پیغمبری عطا فرمایا رشد و ہدایت اور کتاب علم عطا فرمایا او نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے تشریف فرما ہے اب واقعہ قرآن تو اور عنوان یہ ہے کہ حضور دا ذکر حضور دی آمد تو پہلے بھی ہے اور حضور دا ذکر حضور دی آمد تو بعد بھی ہے اور حضور دا ذکر قیامت تک اور بعد از قیامت بھی ہے اس دو تے بھی دلائل ہے لیکن وقت کو ساتھ خاطر رکھ کی گفتگو ہوندی پئی ہے تو حضرت سیدنا عیسیٰ نبی علیہ السلام نے جب قوم کے سامنے گفتگو فرمائی میرے پاک رب کو ادا پسند آئی میرے پاک رب نے اس ادائے عیسیٰ کو اپنی لاریب کتاب کے اندر بیان فرمایا اور سنو قرآن میں رب نے جو حضرت سیدنا عیسیٰ نبی علیہ السلام کی بشارت کو ارشاد فرمایا آیت کریمہ بڑی معروف ہے لیکن اس تو اگر کوئی شخص نقطے ماخذ کرنا چاہے دیکھنا چاہے بڑے واضح نقطے ہیں اور وہ کیا حضرت سیدنا عیسیٰ نبی علیہ السلام آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد قوم سامنے ہے آپ اپنی مسند نبوت تے جلوہ گر ہیں اور قوم کو ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں اس نبی دی بشارت لینا پیا ہاں خوشخبری لینا پیا ہاں جنہاں میرے تو بعد جلوہ گر تھی بنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد کو اس انداز دے نال بیان فرمایا گیا حضور دی ولادت کو اس رنگ دے نال بیان فرمایا گیا کہ مبشرم برسول ہے یہ جو لفظ ہے نا مبشرم یہ بشارت تو ہے خوشخبری تو ہے تو اب ایک نبی دوسرے نبی دے متعلق خوشخبری دینا پیا ہے تو میں عرض کرنا چاہ رہا اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد اس انداز دے نال بھی منایا گیا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ نبی علیہ السلام جب بھی حضور دے متعلق گفتگو فرماویں ہا کہ لوگوں تو کو خوشخبری والی گال دسو کہ او نبی بھی جلوہ گر تھی ہونا ہے اسمہ احمد جننا اللہ نے عرش دوتے احمد رکھا ہے پر فرش زمین دوتے جس کا نام محمد ہونا ہے تو حضور دی بشارت پیش کی گئی اور اس دا ایک جو ہے سمجھن والا نظریہ و پہلو وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام دا ذکر خیر ہونا پیا ہے اس انداز دے نال کہ حضرت سیدنا عیسیٰ نبی علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت دے نال سرکار دو جہاں حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر کیتا اور میرے پاک رب نے اس دلیل کو قرآن دے اندر بیان فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ محبوب آپ اجر نہ بھی آئے ہوئے آپ دا ذکر پہلے بھی ہاں آپ آ چکے ہو اعلان نبوت نہیں فرمایا آپ دا ذکر خیر حاضر آپ دا ذکر خیر جاری ہے اعلان نبوت تو بعد بھی حضور دا ذکر خیر ہے بلکہ اعلان نبوت تو پہلے بھی حضور دا ذکر خیر ہے عام لوگوں نے اس نقطے کو سمجھا ہی نہیں میں تنقید نہیں کر رہا واللہ آپ لوگ بے حد پیار کریں دے ہو میری ذات نام اور وجہ یہ ہے کہ نہیں تو میری ذات تو تنقید نہیں سنی لیکن میں جملہ عرض کرنا چاہ رہا کہ عام لوگوں نے یہ خیال پیش کیتا کہ حضور علیہ السلام اعلان نبوت تو پہلے سارے جے عام بشر ہیں میاں حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت تو پہلے بھی وہ حسیت تھا جڑی کہ اعلان نبوت تو بعد تھا لیکن صرف یہ ہے کہ اس وقت کیفیت کو پوشیدہ رکھا گیا اظہار نہیں فرمایا گیا اور جب اعلان نبوت اذن خدا بندی ہوا تو اس تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پہ اپنی زبان رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا کہ یہ او زبان ہے یہ کو ہرگز عام نہ آکھیں یہ او ذات اور او ہستی اللہ اکبر جو اللہ دے محبوب اور او زبان جسے میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى فرمایا کہ لوگوں سن گرو اللہ نے اپنے محبوب کو کیا شان عطا فرمائی ہے سونا جب گفتگو کریندا ہے زبان سونے دی ہوندی ہے پر کلام رب العالمین دی ذات دا ہوندا ہے اب جملہ
سماعت فرما اختصار دے نال اعلان نبوت تو قبل بھی حضور دا ذکر ہا اور کس کیفیت دے نال ہا درود و سلام اور دیگر اوصاف دے نال ہا میں اس تو تے چند ایک واقعات میں یاد بھی کیتے ہیں جو کہ سیرت دے عنوان دے نال ہیں اور جو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دے عنوان دے نال ہیں ایک حدیث مبارکہ ایک اختصار دے نال حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کہ میری عمر چھوٹی ہے اور میں مدینہ شریف دے اندر رہدا ہمیں جس رات حضور دنیا دوتے تشریف فرما ہوئے اہل یہود دے طرفوں ایک شخص اونچے پہاڑ تے کھڑے ہو کے اس نے ایک ندا لائے حدیث ترمذی دی ہے اور اثر اصحاب دی روایات تو حدیث چلی ہے حدیث حسن ہے حضرت حسان بن ثابت آپ دی مرویات تو جملہ سماعت فرماؤ فرمائیں کہ وہ یہودی جب پہاڑ تے کھڑا ہویا اس نے صدا لائی اور لوگوں کو مخاطبہ کر کے انہیں آکھا کہ قد طالع النجم احمد الذی یولد به هذه الليل لوگوں آسمان دوتے وہ ستارہ نمودار ہو چکا ہے وہ ستارہ نمودار ہو چکا ہے جس نے آمر دی بشارت سکو سارے نبی نے پہلے تو لے چھوڑی احمد الذی او ذات اسم احمد صلی اللہ علیہ وسلم او نبی اور جنہ دا نام نامی اسم گرامی احمد بھی ہے و محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے تو حضور دے آمد دے نال ہی حضور دا ذکر اور آمد تو پہلے بھی حضور دا ذکر اور اعلان نبوت تو پہلے بھی حضور دا ذکر اور اعلان نبوت تو بعد تو پھر چار چفیرے میرے رب نے حضور علیہ السلام دے ذکر کو حسن عطا فرمایا اس عنوان دو ایک حدیث سماعت فرماؤ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مسلم آپ روایت کریں حضور نے ارشاد فرمایا مطلب کہ عام طور تے لوگوں نے سمجھا کہ اعلان نبوت تو قبل حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جو کیفیت ہے وہ عام ہے اللہ اکبر حضور ایک سفر ہوتے گئے ملک شام بھی طرف جب حضور سفر دے گئے تو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال آپ دے چاچا محترم اور چاچا مشفیق حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی قریب نال ہیں تو حضور جب ایک وادی تو گزرے نا تو اس وادی دے وچوں جب حضور گزرے اور جب منزل مقصود تے پہنچے ملک شام تو ایک راہب نے آپ کو رٹھا ایک عیسائی نے اور اپنے کتاب دا علم رکھنے والے نے حضور کو رٹھا اور حضور دا ہاتھ پکڑ کے آخذہ بیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عرض کیتا پھر لوگوں کو انہیں اپنے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق دسا ان آدھن کہ اس وقت حضور دی عمر مبارکہ 6 سال ہے عمر دیکھو اور اس شخص سے جو ہے وہ زبان تو نکلے ہو جملے اور حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شخصیت کے متعلق اور حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی معرفت اور پہچان اور حقیقت کے متعلق اپنے تاپڑے اہل یہود نے بھی حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رسالت اور نبوت کو پہلے لہاڑے تو مان گی دا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق ان شخص نے آکھا کہ قال ھذا سید العالمین ھذا رسول رب العالمین ھذا یبعث رحمت للعالمین انہیں اس انداز سے حضور دے اوصاف کریمانہ اوصاف رحمت اوصاف برکت کو بیان فرمایا او حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے او حدیث مبارکہ کہ جو حضور نے ارشاد فرمایا میں چاہنا کہ سینے تو گرد اڑ ونجے عقیدے ستھرے ہو ونجے امتی دا تعلق نبی دے نال گہرا ہو ونجے 1 سال تو بعد دوبارہ ملاقات ہونی ہے پچھلے ربیع الاول دے وچ کچھ ایو جے چہرے بھی ہن جے اج کوئی نہیں سارے تو دور ہو گئے بچھڑ گئے جو قبرستان دے زینت بن گئے انہاں دے روحاں سب کو یاد کریں دے ہیں لیکن یاد رکھا ہے آمن والا سال کوئی نہیں جانتا کوئی ہو سی کوئی نہ ہو سی میں چاہنا کہ عقیدے دی اصلاح بھی ہوئے سینے دے گرد بھی دور ہوئے اور امتی دا تعلق بھی حضور دی ذات دے نال پختہ تو تر پختہ ہوئے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرویات و حدیث مسلم سے بات فرما میرے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم قبل علی ان الباسا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر اللہ اکبر اعلان نبوت تو بعد ارشاد فرمایا کہ اے جابر وادی مکہ تو جو اساں گزروں ہاں مکے دے پہاڑ ویسا کو سنجان کے ساری ذات دوتے اعلان نبوت تو پہلے بھی سلام پیش کرے دے اعلان نبوت تو پہلے بھی سلام پیش کرے دے ہیں
تو حضور کا ذکر پہلے بھی ہے، حضور کا ذکر بعد بھی ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعزازی طور پہ، صفاتی طور پہ اپنے محبوب علیہ السلام کو ایک کمال اور ایک شرف عطا فرمایا۔ او احباب، جس طرح حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے ایمان رکھتے ہیں، اپنے ایمان کو تقویت بخشن واسطے، ایمان کو کامل بنانے واسطے اپنا تعلق سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات رحمت نال جوڑو۔ اور یاد رکھا ہے زندگی بڑی مختصر ہے، زندگی بڑی مختصر ہے۔ میرے والد محترم فرماویں ہاں ابا جڑا اتنا نہیں بھی منیندا حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان کو اس طرح جس طرح رب نے بیان فرمایا، یا حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت کو اس طرح نہیں منیندا جس طرح قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ والد محترم فرماویں ابا یہ ہاڑے قیامت دور کوئی نہیں، ان دی اکھاں بند جڑے تھی سن دوبارہ اکھاں کھل سن رب دی بارگاہ جب یہ مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ سی، یہ کو پیچھے پتہ لگ سی کہ سارے نبی کو سارے رب نے شانہ کتنے عطا فرمایا ہے۔ تو غلط فہمی یہیں سے دور کر لیں، تو عقائد ستھرے کریں، مزاج کے اندر دین کو لے آئیں اور دین دینار وابستہ ہو ونجو۔ وقت دی جو ہے آواز کو سماعت کرو، وقت بڑا نازک ہے، حالات آپ کے سامنے ہیں۔ تو میں احباب عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنا تعلق اپنے پیارے حبیب علیہ السلام اپنے نبی دی ذات نال جوڑو۔ حضور دا تعلق سارے نال ہے۔ پچھلے جلسے دے اندر عنوان یہ ہے کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حضور دا تعلق سارے نال ہے، لیکن تعلق سارے جڑا ہے ذات تو ٹوٹا ہے، اور اساں حضور دی سنت کو، حضور دی شریعت کو کڑ کیتی ہے۔ تو اگر چاہتے ہو کہ اللہ دی رحمت اور اس دی رحمت دے انوار سادو تے نازل تھی میں، اور اللہ تبارک و تعالی دنیا دے اندر عزت اور کمال و شرف عطا فرماوے، اس دے واسطے لازم ہے کہ بندہ مومن کو تعلق ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جوڑنا چاہیے ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد در حقیقت پیغام بھی ہے، اور پیغام اے ہے کہ ایسا زندگی جس طرح گزریں دے پائے ہیں، اس دوتے اصلاح دی ضرورت ہے، اس دوتے نظر، اس دوتے فکر اور نظر دی ضرورت ہے۔ تو احباب آؤ اٹھو، دیر نہ کرو، اپنا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے حبیب علیہ السلام دی ذات نال جوڑو۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسا ساریاں نو دین سمجھن دی توفیق عطا فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔